إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ثنا، تمجید صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو کہ اتنے تنہا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، حاکم۔ درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کی تھی بخوبی انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد آپ کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درود اور سلامتی نازل فرمائے۔ اس مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی سورہ نمل میں سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت بھی آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ اس آیت کا تعلق بھی آج کل کے حالات سے ہی جڑا ہوا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب انسان چاروں طرف سے کسی مصیبت کے اندر گھر جائے
یا پریشانی سے دو چار ہو جائے اور کہیں سے اس کو نجات یا چھٹکارا نظر نہ آئے، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اس عالم کے اندر بھی، اس حالت کے اندر بھی جو پریشانی یا مصیبت گھیرے ہوئے ہے، اس مصیبت کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے یا انسان سے اس آزمائش کو ہٹا سکتا ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر، کون ہے پریشان زدہ، مصیبت زدہ، لاچار اور بے بس کی پکار کو، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے تو سنتا ہے، یا جب اس کو آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور سختی کو، تکلیف کو، مصیبت کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور مجھ کو اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ اس سرزمین کے اوپر، اس سرزمین کا جانشین بناتا ہے، اس کا خلیفہ بناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اب بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتا ہے بہت کم تم کیا کرتے ہو؟ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی زندگی کے اندر جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مصیبت زدہ اور پریشانی کی تھی، اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کو ایسی ایسی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا تھا کہ مصیبت دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں مایوس نہ ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور بتا دیا کہ پریشانی کا مقابلہ پریشانی سے نہیں، یا اسباب کا مقابلہ اسباب سے نہیں، بلکہ پریشانی کے عالم میں جب حالات کے اندر ہم گھر جائیں تو اگر اس کا مقابلہ کسی چیز سے کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ دعا ہے، ندا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ یعنی کہ جو حالات انسان کے اوپر آتے ہیں اس کا مقابلہ اگر کر سکتا ہے تو انسان صرف اور صرف اللہ کو پکار کر اور دعا کے ذریعے سے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے حضور قلب کے ساتھ، اس کا دل حاضر ہے، رقت اس کے دل کے اوپر طاری ہے، خشوع خضوع اتنا ہے اس کے اندر کہ انتہا نہیں، اور اپنی ضرورت بھی وہ سامنے، اپنی حاجت بھی سامنے رکھ کر کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے آسماء اور حسنہ یا اللہ کے جو صفات ہیں اس کا وسیلہ بنا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پکار نہ سنے۔ وسیلہ اور طفیل کی بات کرتے ہیں نا، اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ چاہیے، طفیل چاہیے، تو وسیلہ کس کو بنانا ہے؟ اللہ کے آسماء حسنہ کو۔ اے اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری غفاری کا واسطہ، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ پھر پکارو، کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پکار نہ سنے۔ لیکن آج ہم ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنی میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے اس کو پکارنا چاہیے
جیسے اس کو آواز دینی چاہیے، جیسے اس کی عبادت کرنی چاہیے، کر ہی نہیں رہے ہیں۔ دعا کیا پتہ ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی اللہ کی عبادت ہی ہے، لیکن ویسا ہمارے دل کے اندر رقت طاری ہونی چاہیے، ویسا ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ حضور قلب کے ساتھ، خوشی و خضوع، ڈر ہمارے دل کے اندر ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس وقت پکار ضرور سنتا ہے۔ کہیں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومنین کا ہتھیار ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ یہ جو آج وبا ہم دیکھ رہے ہیں پھیلی ہوئی ہے، یہ کوئی بڑی وبا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام یا اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے کہ ایسی ایسی وبائیں، ایسی ایسی بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹالا کہ نہیں۔ یہ کرونا کیا چیز ہے، لیکن کیسے ٹالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جب اللہ کے بندے حقیقی معنی میں اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ انبیاء دنیا کے اندر کیوں آتے تھے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو، کس کی طرف بلاتے ہو، آپ کی دعوت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کی شان ایسی ہے کہ جب بھی اس کو پکارا جائے تو وہ اس کی ضرور سنتا ہے، مصیبتیں، بلائیں، تمام کی تمام آفتیں وہی اکیلا ٹالتا ہے، کیونکہ آتی کہاں سے ہیں مصیبتیں، بلائیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پکڑ سے بھی انسان کو نجات دیتا ہے۔ صحیح معنی میں مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ نے کہا، صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے بڑا بے بس اور لاچار انسان وہی ہے کہ جو دعا سے عاجز ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، مصیبت کے اندر مبتلا ہے، ہر طرف سے اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو اب بچنے والا نہیں ہوں، اس وقت بھی اللہ کو نہ پکارے، اس سے بڑا عاجز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کلام پاک کے اندر فرماتا ہے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہماری پریشانی یا ہمارا عذاب ان کو آن پکڑے، اپنے جھپٹے کے اندر لے لے اور پھر یہ تضرع اختیار نہ کرے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن قست قلوبہم، لیکن ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں کہ انسان کے دل سخت ہو گئے۔ اور 2-4 ہفتے پہلے میں نے اعمال کے تعلق سے بتایا بھی تھا کہ شیطان ہمارے اعمال کو، جو خراب اعمال ہیں، اچھے کر کے کیسے مزین کرتا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے گندے اعمال کو شیطان ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ شیطان ان کے اعمال کو جو کرتے ہیں اس کو بہترین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن ہم کو احساس تک نہیں ہوتا، مصیبتیں آتی ہیں تب بھی ہم کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس وقت ہم کو کس کو پکارنا چاہیے۔ ہم حالات کا مقابلہ حالات سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ حالات سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، حالات کا مقابلہ ہم کو کس سے کرنا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے سے کرنا ہے۔ ایسے موقع پر کیا ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کہتا ہے کہ اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے، تنہائی کے اندر چھپے چھپے تم کیا کرو؟ اپنے پروردگار کو پکارا کرو۔ تو یہ آیت ہم کو کیا بتاتی ہے کہ جب بھی اگر کوئی پریشانی اور تکلیف آئے تو اس حال میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ چند مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، آج بھی بات میں طویل نہیں کروں گا۔ قرآن پاک کی ہی روشنی میں بہت سارے انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انبیاء نازل کیے،
ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، ان کی امت نے، ان کے ساتھیوں نے بہت ان کو تکلیف دی، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے، لیکن اس وقت انبیاء کرام نے کس چیز کا سہارا لیا؟ صرف اور صرف دعا کا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ہم چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال دعوت دی؟ کم و بیش احادیث کے اندر آتا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال۔ کتنے؟ 950 سال تک محنت کیے۔ قرآن کہتا ہے انی دعوت لیلا و نہارا، دن رات دیکھا نہیں میں نے، اپنے قوم کے لوگوں کو میں پکارتا رہا، بتاتا رہا، سمجھاتا رہا، اللہ کی طرف، ایک معبود کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف پکارتا رہا، دن رات دیکھا نہیں۔ لیکن 950 سال کی محنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ 80 یا 85 احادیث کے اندر آتا ہے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن جب معاملہ بنا نہیں، قوم کے لوگوں نے تکلیف پر تکلیف دینا شروع کر دیا، حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے گئے، تب حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز کا سہارا لیا؟ دعا کا سہارا۔ دعا کیا تھی پتہ ہے؟ چند جملے تھے یا چند الفاظ کہیے۔ دعا لمبی ہونا ضروری نہیں ہے، طویل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دعا کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ دل سے، ڈرتے ہوئے، حضور قلب کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب امت نے، ان کے قوم کے لوگوں نے تکلیف پر تکلیف دینا شروع کیا، بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تب کیا کیا انہوں نے؟ فدعا ربہ، یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا حالت اضطراری میں، بے چینی کے عالم میں۔ انی مغلوب، کیا کہا؟ میں تو بالکل مغلوب ہوں، ہار گیا ہوں، تھک چکا ہوں، اے اللہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، فانتصر، تو ہی کیا کر لے؟ مدد کر۔ جب حضور قلب کے ساتھ اللہ کو پکارا، قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دہانوں کو کھول دیا۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہم بارش کا موسم ہے، بارش نازل ہو رہی دیکھتے ہیں، لیکن کیسے جب ہم آسمان کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں تو گھنے بادل نظر آتے ہیں، کالے کالے بادل، تب ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ ہاں آج بارش ضرور ہوگی۔ اتنے بادل ہیں کہ ہاں اب تو بڑی زوروں کی مطلب بارش ہوگی، زور سے مہ برسے گا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس وقت کوئی آسمان پر بادل نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، دہانوں کو کھول دیا، بنا بادل کے کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی۔ 40 دن تک بارش نازل ہوئی ہے۔ کتنے دن تک؟ لگاتار بارش نازل ہوئی ہے بلا بادل کے۔ ایسی زوروں کی بارش تاریخ کے اندر نہ کبھی ہوئی ہے، اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ایسی بارش نہیں ہوگی۔ تو خالی آسمان ہی نہیں برسا ہے، دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پھر زمین سے چشمے پھوٹنے لگے۔ کیسے چشمے؟ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ، پانی ایسے کام کے لیے جمع ہو گیا قد قدر، جس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی قوم کو سیلاب کے اندر ختم کرنا تھا، طوفان سے ان کو مارنا تھا، تو پانی اتنا خطرناک جمع ہو گیا۔ قرآن ہی کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی 80-85 تھے وہ اس کے اندر سوار تھے۔ تو وہ کشتی جو پانی جمع ہو گیا تھا، وہ کشتی ان کو لے کر کیا کر رہی تھی؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چل رہی تھی۔ کہتے ہیں فی موج، ایسی موج کے اندر کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ آج ہم سمندر کے اندر موج کتنی دیکھتے ہیں؟ 4 فٹ اونچائی، 5 فٹ اونچائی، 10 فٹ اونچائی، لیکن پہاڑوں کی اونچائی کتنی ہے؟ سینکڑوں فٹ کے بھی پہاڑ ہیں، ہمارے یہاں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ مسوری، دہرادون چلے جاؤ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ عرب کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
بہت اونچے اونچے پہاڑ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس موج کی تشبیہ یا مثال کس سے دے رہا ہے؟ کل جبال، پہاڑوں جیسی موجیں تھی، ٹھاٹے مارتا ہوا سمجھ لیجیے سمندر بن گیا، اور اس کے اندر یہ کشتی لے کر ان کو ادھر سے ادھر چل رہی تھی اور قوم ان کے سامنے ڈوب رہی تھی. نتیجہ کس بات کا؟ حضور قلب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، جب فرعون نے اور اس کی فوج نے جب تکلیف دی تو اس سے بچنے کے لیے مصر چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدین کی طرف. ایسی بستی کے اندر کہتے ہیں کوئی ان کو جاننے والا پہچاننے والا نہیں تھا. آدمی کسی بستی کے اندر جاتا ہے پہچان والا تو ساتھ دیتا ہے، اور آج کل اگر ہم اجنبی بستی کے اندر بھی جاتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ لے کے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ATM کارڈ رہتا ہے. دنیا بھر کی مطلب آج کل کی دنیا کیا ہے، ٹیکنالوجی والی ہے. اگر ہم کچھ نہیں بھی لے جاتے ہیں تو موبائلوں کے ذریعے سے پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور ہمارا کام بن جاتا ہے. یہ ایسے موقع کے اندر گئے تھے، ایک بستی سے دوسری بستی کے اندر کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی ذرائع، کوئی اسباب، کچھ بھی نہیں ہے. اپنی جان بچانے کے لیے ایسی بستی کے اندر چلے گئے، کوئی پہچاننے والا نہیں. اور جب کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، تو یہاں بھی جان چلی جائے گی اور وہاں بھی چلے جائیں گے تو کون بچانے والا؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فقال ربی، ایسے حالت کے اندر جا کر ایک پیڑ کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ فقال، انہوں نے کہا ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آج کے دن تیری طرف سے جو کچھ بھی تو مجھ کو بھیج دے، نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں. خیر کے معنی عبادت کے، بھلائی کے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. خیر کے معنی کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کو کھانے کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا کہ نہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی، اور پھر ان کی بیٹیاں ان کو لے کر اپنے ابا کے پاس چلی گئی. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے عالم کے اندر کہیں سے مدد نظر نہیں آ رہی تھی. مدد کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور وجہ کیا تھی؟ یہی ٹکڑا تھا. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، لما انزلت الی من خیر فقیر، آج جو کچھ تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر تکلیف اور مصائب بڑھتے چلے گئے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا سہارا لیا تھا؟ دعا کا سہارا. بخاری کی مطلب روایت ہے، دعا لکھ کے لائے ہوں. ٹکڑا کیا ہے؟ اللہم اعیننی، اے اللہ میری مدد کر دے، علیہم، ان کے مقابلے میں، بسبع کسبع یوسف، 7 چیزوں کے ذریعے سے. جو 7 کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. کیا مطلب؟ 7 سال تک قحط سالی میں مبتلا تھے. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے لوگ. تو جیسے قحط اللہ تو نے ان کے اوپر نازل کیا تھا، میری قوم کے اوپر نازل کر دے. اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے دعا قبول کی. ایسے حالات آئے کفار مکہ کے اوپر، تاریخ گواہ ہے. سیرت کا مطالعہ کریں گے، چمڑے کھانے کے اوپر، گھاس پھوس کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے. پانی کے لیے ترس رہے تھے، بہت حالات کے اندر گر گئے. لیکن اس وقت بھی پریشانی کو، ان کی تکلیف کو بھی ٹالنے والا کون؟ اللہ. سن لیجئے، کہتے ہیں جب پریشانی ان کے اوپر آ گئی، بہت زیادہ پریشانی کے اندر گر گئے، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی آئے کس کے پاس؟ مدینہ میں اللہ کے رسول کے پاس. اور آ کر کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اسألک باللہ والرحیم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور رشتہ داری کا واسطہ، ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹال دے. یہ کون آ رہے ہیں؟ دشمنان اسلام، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور اکڑ کرنے والے. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان ایسا عاجز اور بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو نجات کہیں سے بھی نظر نہیں آتی. اور ان لوگوں کا یقین دیکھیے،
کہ اگر کوئی مصیبت ٹال سکتا ہے تو یہ ایک بندہ ہے جس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر سکتا ہے؟ اس مصیبت کو ہٹا سکتا ہے. مکہ سے سفر کر کے مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کا واسطہ، ہماری رشتہ داری کا واسطہ، دعا کریں. پھر اللہ کے رسول نے دعا کی. دشمنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت ٹالی. ایسے بہت سارے تاریخ کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں. تاریخ کے واقعات بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اصل ہم کو اس سے کیا کرنا ہے؟ عبرت لینا ہے. قرآن کا مطالعہ کریں یا حدیث کا مطالعہ کریں، اس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. تبھی ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو رہیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اور آخرت کے اندر انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی طے ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ جو بلا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نازل کیا ہے، جلد سے جلد اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ کرے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو، مصیبتوں کو ختم کر دے. ہمارے چھوٹے موٹے جتنے بھی ہم صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں یا انجانے میں ہم لوگوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے. دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.